جہاں تک میرا خیال ہے. دلا دے کتنی ایڈ ہے, دلا دے یار, آپ ایڈ بتا دینا مجھے کہ چلیں اگر کوئی 25-30 کروڑ ڈالر ہے تو ہمارے وہ کتنے بن جائیں گے؟ دیکھیں $450 ملین یعنی 45 کروڑ ڈالر جو ہے وہ تو امریکہ نے ابھی اپروو کیے ہیں, جو صرف ڈونیشن. جی ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے کہ رکھ لو, کوئی دینا دونا کوئی نہیں, ٹھیک ہو گیا, واپسی کوئی نہیں. اس کو سیدھا سا حساب ہے جی, فارمولا 22 کروڑ پہ تقسیم کر لیں جی, میرے حصے بھی آئیں گے, آپ کے حصے بھی آئیں گے. اب ملنے کہاں سے ہیں یا لگنے کہاں ہیں وہ ہمیں مجھے نہیں, وہ لائنوں میں لگوا کے دے رہے ہیں, وہ تو 12,000 دے رہے ہیں نا جی, اس میں میں تو آپ شامل ہی نہیں ہے. ہمارے تو انہوں نے دیکھتے ہی ہمیں انہوں نے ویسے ہی مارنا ہے, آپ کو تو انہوں نے ویسے پکڑ کے بند کر دینا جو آپ کی حرکتیں ہیں, مجھے شاید مار مور کے چھوڑ دیں گے, کو مہربانی کریں گے. اب بات یہ کہ وہ پیسہ کدھر ہے, ٹھیک ہے وہ مجھے تو نہیں مل رہا. ہم ہر چیز کے اوپر گڑبڑ کر رہے ہیں, ہر چیز پہ ہم ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نا اہل لوگ ہیں, ہم ثابت کر رہے ہیں کہ ہم انکیپیسیٹیٹ ہیں. نہیں, میں آپ کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں. ہم مال خریدتے ہیں باہر سے, اس کے اوپر الحمدللہ اپنی دنیا بناتے اور آخرت خراب کرتے ہیں. ہم اس مال کو امپورٹ کرتے ہیں, پاکستان میں لے کے آتے ہیں, اس کے اوپر اپنی دنیا بناتے ہیں, اپنے کولیگز کو امیر کرتے ہیں. پھر ہم وہ مال جو ہم نے پاکستان کے عوام کے نام پہ لایا ہوتا ہے یہاں پہ آ کے بلیک میں بیچ دیتے ہیں, اس کے اوپر اپنی دنیا بناتے ہیں. آپ دیکھو, آپ جناح اسپتال کے سامنے سے ماسک خریدا, کتنا ریونیو ہم جنریٹ کرتے ہیں ایک ٹرانزیکشن کے اوپر. ہم نے 3 جگہ پہ پروفٹ جنریٹ کیا. یار آپ ہمیں انکیپیسیٹیٹ کہہ رہے ہیں. ساری باتیں چھوڑ دیں, میں بالکل ساری باتیں چھوڑ دیں, ہم سارے کچھ چھوڑ دیتے ہیں, سارا کچھ سرنڈر کر دیتے ہیں. بٹی صاحب سے میں محنت کر لوں گا کہ حکومت کی پہ تنقید کرنا چھوڑ دیں, میں ان کے گٹرے گوٹے جو کہیں گے پکڑ لوں گا, میں ان کے آگے ہاتھ بھی جوڑ دوں گا. ان سے کہیں کہ جتنی ایڈ آئی ہے نا اس کے اندر سے ایک N95 ماسک کی فیکٹری لگا کے دکھا دیں مجھے یہاں پہ. اس میں کون سی کستوری ہے کدھر سنگھ لینی ہے جی, کون سا کام کرنا ہے جو یہاں پہ نہیں ممکن ہے. بالکل ٹھیک ہے, سارا کچھ ہو سکتا ہے. انڈسٹریلسٹ کو بٹھائیں, ایک پریس چاہیے اور ایک پریس اور وہ کپڑا ہے. بالکل, وہ کپڑا ہم بناتے ہیں, یہاں بنتا ہے. دنیا کے بنانے والے کپڑا بنانے والے نہیں, پاکستان میں سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر سے لوگوں نے کپڑا خریدا ہے جی. ٹھیک ہے, N95 جو ماسک کے اندر استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ لیئر یہاں سے مل رہی ہیں. یار اگر شدت میں اضافہ ہونا ہے اور بہت زیادہ کیجویلٹیز بڑھنی ہے, اور ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات ہے کہ حکومت سرکاری طور پہ جو ہے وہ کرونا کفن کا اہتمام کر رہی ہے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے. اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں, میں بڑی محتاط طریقے سے بات کر رہا ہوں. تو ایسی صورت کے اندر ہمیں کیا یہ پنگا پڑا ہوا ہے کہ ہم نے یہ لاک ڈاؤن کو نرم کر دیا نے فیصلہ کیا ہے اور وہی بتا سکتے ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے رضوان صاحب کہ پچھلے 5 دنوں کے اندر 2 دن یعنی آج بھی 17 اور اس سے پہلے بھی 17 اور پھر ایک دن 13, ایک دن 8 اور ایک دن 11, یہ اموات کی شرح جو ہے وہ بنتی ہے. اور آلموسٹ یہ اگر آپ اس کی ایوریج نکالیں لاسٹ ویک کی تو یہ 10 کو کراس کر چکی ہے, 12-13 کے اوپر پہنچ چکی ہوئی ہے. یہ روزانہ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں رپورٹڈ کنفرمڈ کیسز جو اموات میں بدلتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. جو رپورٹ نہیں ہوتے یا وہ اس کا تو ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے. تو دیکھیں, ایک تو یہ کہ اس ساری صورتحال کے اوپر تمام ادارے نظر رکھے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو نرم نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ تیزی سے پھیل سکتا ہے. لیکن گورنمنٹ کے پاس ایک اپنی لاجک تھی اور انہوں نے پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی. عملی طور پہ اب لاک ڈاؤن ختم ہو چکا ہے اور آپ کو ہر طرف چہل پہل اور لوگ آپ کو پہلے سے زیادہ تعداد میں سڑکوں کے اوپر نظر آتے ہیں, مارکیٹوں میں جا رہے ہیں, خریداری کر رہے ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ وہ ساری صورتحال ہے جو اس وقت جس کا ہمیں سامنا ہے. مجھے یہ لگتا ہے اپنے طور پہ رضوان رضی صاحب کہ گورنمنٹ نے اس کی جو ایک تنقید آ رہی تھی براہ راست ہمارے ہیلتھ کے نظام کے اوپر, صوبوں کے اوپر بھی, وفاق کے اوپر بھی, اداروں کے اوپر بھی, اس کو وقتی طور پہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ تھوڑا سا ایز ڈاؤن کیا اور ساتھ ساتھ یہ ارینجمنٹس کر رہے ہیں بیڈز کی, کیونکہ بیڈز ہمارے پاس کم تھے. تو اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیپیسٹی جو ہے کہ لوگوں کو رکھنا کہاں ہے اس کو بڑھایا جائے. اور روز بروز کل اسلام آباد کے اندر پروٹیسٹ ہوا ہالیڈے ان کو جو ہے وہ کوارنٹائن سینٹر بنانے کے اوپر, اور اسلام آباد کے رہائشیوں نے پروٹیسٹ کیا, مظاہرہ کیا کہ یہاں پہ بالکل آبادی کے اندر جو ہے کوارنٹائن سینٹر نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کی صورتحال اور بھی کئی جگہوں کے اوپر ہے. پنڈی کے اندر بھی ایک موو چلی ہوئی ہے کہ جو ہوٹل آبادی کے اندر جو ہے وہ لیے گئے ہیں ان کو یہاں سے ہٹایا جائے اور باہر کھلی جگہ کے اوپر لے جایا جائے پیشنٹس کو, اور باہر سے جو لوگ آنے ہیں ان کی ارینجمنٹ کیا ہونی ہے.
تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹائم گین کیا گیا, یہ میری انفارمیشن ہے کہ ٹائم گین کیا گیا تاکہ ارینجمنٹس کیے جائیں, اور ایک دم جو پینک کریٹ ہو رہا ہے, اس کو مسئلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, پہلے سے شدت اختیار کر رہا ہے, اور اب پھر چونکہ ان کو لگا کہ ایک دم لوگ باہر نکل آئے ہیں, لاک ڈاؤن نرمی کی بجائے لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے, تو پھر انہوں نے دو سٹیٹمنٹس دے دی, ایک چیئرمین NDMA کی طرف سے آئی, پرائم منسٹر کی طرف سے بھی, اور کچھ منسٹرز نے بھی کہا جی کہ مئی جو ہے نا دیکھنا ہوگا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. تو یہ صورتحال ہے. فیکچولی ہمارے وسائل جو ہے وہ میچ نہیں کرتے تھے, ہمارے پاس تیاری نہیں تھی, جو ٹائم ہم نے جنوری فروری کے اندر ضائع کیا اس کے لیے ہم نے نہیں کیے تیاری, نہ ٹیسٹ کٹس جو ہے وہ منگوائیں. تو میسو ٹیسٹنگ جو ہے وہ اس لیے نہیں ہو رہی. میسو ٹیسٹنگ اگر آج ہو جائے, رضوان رضی صاحب, ابھی پنجاب کے اندر 3000 ٹیسٹ روزانہ کے کیے جا رہے ہیں, اور 3000 ٹیسٹ جو ہے وہ 11-12 لاکھ کروڑ کی آبادی کے لیے یہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتے. تو یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب ایک دن میں 1-1.5 لاکھ ٹیسٹ ہوں گے اور 4-5 دن لگاتار ہوں گے, تو ایکچوئل فگر آپ کے سامنے آئے گی. اس وقت تک یہ ڈائیورشن گورنمنٹ ایز ڈاؤن چاہتی تھی, بہت زیادہ پینک ہو گیا تھا, کئی جگہوں کے اوپر پروٹیسٹ ہو رہے تھے, لاک ڈاؤن ٹوٹ رہا تھا. اس ساری صورتحال کو ایک دفعہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے. لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ واقعی یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا, اور وہ ایک دم گھروں سے باہر نکل آئے ہیں. بچے سڑکوں کے اوپر فیملیز پھر رہی ہوتی ہیں. تو یہ صورتحال بڑی الارمنگ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے ہم کسی بڑے نقصان کی طرف نہ چلے جائیں. میں پہلے دن سے آپ کو معلوم ہے اس کے اوپر بڑے اسٹرکٹ ٹرمز کے اندر بات کرتا رہا ہوں, اور پھر یہ پرائم منسٹر کی طرف سے کہا گیا کہ کچھ لوگ خوف پھیلا رہے ہیں. پھر وہ جو پوری بریگیڈ ہے, یوتھیا بریگیڈ, وہ شروع ہو گئی اور انہوں نے گالیاں دینی شروع کر دی. اینی ہو, سچ کو عوام تک پہنچانا جو ہے یہ میڈیا کا کام ہے, اور میرا خیال ہے کہ میڈیا کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. باقی ارینجمنٹس اور دیگر جو چیزیں ہیں اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر الٹیمیٹلی رسپانسبلٹی وفاق کی آئے گی. سپریم کورٹ کے اندر کیس بھی چل رہا ہے, اس کے اوپر سوموٹو چل رہا ہے, چونکہ اس کے اوپر تو ہم بات نہیں کر سکتے. لیکن صورتحال بارکیف ٹھیک نہیں ہے رضوان صاحب, اور اب یہ آہستہ آہستہ خود بھی کہنا شروع ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے, اب یہ کہنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں, کیسز زیادہ آ رہے ہیں. بٹی صاحب نے بات کہی, اپنا یہی بات ہے جس کے اوپر عبداللہ ملک صاحب آپ اور ہیومن رائٹ آرگنائزیشنیں جو ہیں وہ دنیا بھر میں زور دے رہی ہیں کہ دیکھیے امریکہ نے ایک ٹائم فریم دے دیا نا. اس نے کہا جی 20 دسمبر تک ہم بند ہیں. ٹھیک ہے, پبلک ڈیلنگ کے ادارے بند ہیں, ہوٹل بند ہیں, 20 دسمبر تک سکول بند ہیں, کالجز بند ہیں, یونیورسٹیاں بند ہیں. اور وہ سارا سسٹم جو ہے ہوم ڈیلیوری بوٹلنگ جو ہے وہ ہوم ڈیلیوری پہ چلی گئی. اسکولوں کو انہوں نے آن لائن کر دیا, بچوں کو ان کے پورے وہ ہیں. یعنی ہم وہ ملک ہیں جن کے پاس ایک ورچوئل یونیورسٹی موجود ہے, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی موجود ہے. یعنی آن لائن ایجوکیشن کے سسٹم ہمارے پاس ٹائم ٹیسٹڈ ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے اس طرف نہیں جانا. ٹھیک ہے, ہم نے اپنے دوستوں کی لیبارٹریوں کو ٹیسٹ کرنے کے ایکسکلوسیو رائٹ دے دینے ہیں. 8 لیبارٹریوں کے اوپر دھمال ڈالی ہے. 8 لیبارٹریاں ہم نے بنا دی ہیں پورے پنجاب میں. وہ جو بزدار ہم پہ مسلط ہوا ہے نا پنجاب کے اوپر, اس نے ڈالی ہے. آج کے دن تک ایک بھی ٹیسٹنگ کٹ ان 8 لیب کو نہیں دی گئی, اور وہ 8 لیب انہوں نے نہیں بنائی, وہ گزشتہ گورنمنٹ نے بنائی تھی, اور انہوں نے کٹیں دینی تھی جو کہ وہاں پہ ٹیسٹ شروع ہوتا. وہ ابھی تک انہوں نے وہی نہیں دی, اور وہ تو ہوائی دورے کرتا پھر رہا. یار ایسے کمال نہیں ہے عبداللہ ملک صاحب. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بلکہ عبداللہ صاحب ہوائی دورے تو رضی صاحب نے کہہ دیا, وہ گزشتہ روز بغیر پروٹوکول کے وہ ایک تصویر اندر سے ماسک کے بغیر وہ لاہور کا زمینی دورہ بھی انہوں نے کیا. چلیں اسی بات سے شروع کر لیتے جو آپ نے بڑی سے بات کی ہے. یقیناً جب لوگ ٹیلی ویژن پہ حکومتوں کے اجلاس دیکھتے ہیں, ان کے ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ کی خلاف ورزیاں دیکھتے ہیں, اور حکومت کی خود بنائی ہوئی SOPs کی جو خلاف ورزیاں دیکھتے ہیں, تو لوگوں میں ایک نیچرلی ایک بات آتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا, کیونکہ حکمران خود جب ادھر جاتے ہیں, میٹنگ پہ جاتے ہیں یا مختلف دوروں پہ جاتے ہیں, مختلف ہاسپٹل پہ جاتے ہیں اور اپنی تصویر نمائی کرتے ہیں اور اپنا شو آف کرتے ہیں اپنے دوروں کو, وہ SOPs کو فالو نہیں کرتے, تو پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے, یا اتنی گریوٹی نہیں ہوتی ہوگی. دیکھیں یہ جو نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے حکومت کی طرف سے, یہ یقین کیجئے کہ لوگوں پہ برا امپیکٹ ڈالتا ہے, اور لوگ پھر تمام سیریس ایشوز کو بھی نان ایشوز لینا شروع کر دیتے ہیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ رضا رضی صاحب
کہ جس دن کورونا کا یہ عذاب دنیا بھر میں نازل ہو رہا تھا جی اس وقت ہم سوئے پڑے تھے.